نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. Allah's message مولانا علی آصف کے معزز سامعین کرام اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اللہ آپ کو ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے نجات عطا فرمائے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے، اور چینل کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں اور لائک بھی کرتے رہیں تاکہ پوری انسانیت تک یہ پیغام پہنچ سکے. چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ 4 چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے اور شفا رکھی ہے. سب سے پہلے قرآن مجید، دوسرا بارش کا پانی، تیسرا شہد اور چوتھا بیوی کا حق مہر. قرآن پاک میں کے اندر آتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن میں سے کچھ آیتیں ایسی نازل کی ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں، اور مومنین کے لیے خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تحفہ نصیب فرمایا. دوسرا بارش کے پانی میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم آسمان سے ببرکت پانی برساتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. اور تیسری چیز کہ یعنی اگر عورت اپنی مال مہر میں سے اپنی خوشی سے تمہیں دے تو بے شک تم اسے کھاؤ پیو اچھی طرح سے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، یعنی تم اسے کھاؤ رچتا بستا، یعنی اللہ نے تمہیں اسی کی اجازت دے رکھی ہے. اور یہاں پہ یہ تیسری چیز آگئی کس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال مہر کے اندر شفا رکھی ہے. اور چوتھی چیز کہ شہد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. ابن ماجہ میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کو شہد چاٹ لے اسے کوئی بڑی بلا نہیں پہنچ سکتی، بڑی تکلیف نہیں پہنچ سکتی. اور پھر قرآن پاک کے اندر آتا ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یعنی اس میں کیا کہ بے شک وہ جو مکھیوں کے پیٹ سے نکلتا ہے ہم نے لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے. تو معزز سامعین کرام، یہاں پہ جو شہد کا ذکر کیا گیا ہے، اب ہمارا یہاں پہ یقین کمزور ہے اور ہم جتنے بھی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوراً ادویات کی طرف، ظاہری اسباب کی طرف خیال ہوتا ہے، لیکن ہمیں قرآن حدیث کے اندر آئی ہوئی چیزوں کا معلوم نہیں ہوتا جس وجہ سے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو شہد بڑی بابرکت چیز ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں. تو فرماتے ہیں کہ کیا کریں. علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی کیا ہو کہ بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو چکا ہے تو وہ کیا کرے، بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہے یا کسی اور پریشانی میں جو جسمانی طور پہ اسے محسوس ہو رہی ہے، تو وہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو شفا کے نام سے مشہور ہیں ان کو کیا کرے، کسی پانی پہ، ایسے پانی پہ جو بارش سے نازل ہو چکا ہے اور آپ نے اسے اکٹھا کر لیا ہے، اس پہ کیا کرے، دم کر لے اور پھر بیوی کے مال مہر سے، اس کی رضامندی سے پیسے لے کر شہد خریدے اور اسے پی لے. بس اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں شفا رکھ دیں گے. کیوں؟ قرآن میں بھی شفا، اور پھر اسی طرح پانی، اس میں بارش کے پانی میں بھی شفا، اور پھر بیوی کے حق مہر کی جو رقم ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا اور نفع کی چیز رکھی ہے. تو یہ تھا وہ وظیفہ کہ جس کو آپ اگر ایسا کر لیتے ہیں تو الحمدللہ، یعنی کہ یہ چیز بیماریوں میں بھی الحمدللہ کارآمد ہے. اور پھر فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی کاروبار کرے تو اپنے بیوی کے مہر کی رقم تھوڑی سی لگا دے. کوئی آدمی کاروبار کرے تو اپنے بیوی کی مہر کی رقم اس کی رضامندی کے ساتھ اس کاروبار میں لگا دے تو انشاءاللہ نقصان نہ ہوگا، اور مہر کی رقم طرفین کے لیے خیر و برکت کی چیز ہے. یعنی دونوں طرفوں سے، یعنی مہر کی جو رقم ہے وہ خیر و برکت کی چیز ہے. تو آدمی یعنی کہ جب بھی جو مصیبت آئے تو ان چیزوں کو کیا کرے، مہر کی رقم یا اسی طرح جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس سے اس عمل کو کرے تو الحمدللہ اگرچہ وہ بیماری ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہو تو مہر کی رقم بیچ میں لگانے سے الحمدللہ کاروبار کے اندر خیر و برکت آ جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.